السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طریقے سے ہم اخلاقیات کی دو کیٹیگریز یعنی اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، ان دونوں میں سے اخلاق حسنہ کو دیکھ رہے تھے اور ہم نے اخلاق حسنہ کی فردر کیٹیگریز یا ٹائپس دیکھ رہے تھے، جس میں آج ہم 6th سے 7th والی دیکھیں گے جو ہے رحم دلی۔ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ بعض اوقات ایسی احادیث ہوتی ہیں جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ میننگ فل ہوتی ہیں جو ہم اسکپ کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، جس میں ہم لوگ اللہ رب العزت کی رحمت کے حصے دیکھیں گے اور کس طرح اللہ رب العزت نے اس کو تقسیم کیا، اور فردر اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ کیسے رحم کرتا ہے، رحمت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیسے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر رحمت، انبیاء کرام کی رحمت، اور اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں اور مومنین آپس میں کس طریقے سے رحمت کا معاملہ کیا کرتے تھے، ان کی مثال کیا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا وہ کیسا بندہ ہے، اور جو رحم کرنے والا ہے اس کی کیا جزا ہے۔ یہ ہم آج کی انشاءاللہ ویڈیو میں دیکھیں گے، تو آپ نے پلیز ویڈیو کو سکپ بھی نہیں کرنا، یعنی کہ سکپ کر کے نہیں دیکھنا، کمپلیٹ دیکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کے کتنے حصے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ زمین پر اتارا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے اللہ رب العزت نے ایک حصہ زمین پر اتارا ہے اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس ایک رحمت والے حصے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس سے جو ہے ہر مخلوق آپس میں رحم دل ہے، ہر مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے ایک دوسرے سے، اور نہایت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے۔ جیسے ایک گھوڑی ہے، وہ بھی اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اپنا سم نہیں اسے لگنے دیتی کہ اسے تکلیف پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک رحمت کا حصہ اپنا اس دنیا میں اتارا ہے، اس سے تمام مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پاس یہ لکھا، یعنی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کو پیدا فرما دیا تو اس کے بعد اپنے پاس ایک اپنی کتاب میں لکھا، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کا اگر غصہ آیا ہے بندوں پر، تو اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی رحمت جو ہے وہ کافی ہے۔ جب انسان دیکھے کہ اس وقت اس کو محسوس ہو کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہے، تو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بھی ظاہر انسان خود ہے، اس کے گناہ ہیں یا کوئی ایسی خطا ہے جو وہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس طریقے سے دعا مانگے، اس کے ناموں کے وسیلے سے دعا مانگے کہ یا رب العالمین آپ بہت ہی رحیم ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ جو ہے بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والے، کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت اس ٹائم جوش میں آ جاتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھ سے رجوع کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ اسے معاف کروں۔
تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کے غصے پر غالب آ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا شخص بہت ہی زیادہ پسند ہے. جب انسان توبہ کر کے یا غلطی کر کے توبہ کرتا ہے نا، غلطی کیسی جو اس سے انجانے میں ہو جاتی ہے یا اسے پتہ نہیں چلتا اور بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ غلط کام کیا ہے، تو وہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، تو اس سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیسی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی کو عذاب دوں، لیکن یہ بندے کے خود کے اعمال ہیں جو اسے آزمائشوں میں اور عذابوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت چاہیے، اللہ رب العزت کا غضب نہیں، بیکاز ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی ایک چھوٹی سی ڈانٹ کو برداشت کر سکیں. ہم آج کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. ہلکا سا کسی کے جل جائے، ہلکا سا کھانا پکاتے ہوئے ہاتھ جل جائے یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ کتنی تکلیف دہ ہے عمل، کتنا تکلیف ہوتی ہے اس جگہ پر جہاں سے جل جاتا ہے. تو وہ آگ جس کو کئی 100 سال بھڑکایا گیا، جو اب بھڑک کے جس کا کلر بالکل سیاہ کالا ہو چکا ہے، تو وہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت کا خود کا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن یہ بندے کے خود کے عمل ہوتے ہیں جو اسے اس ٹھکانے تک یا اس جگہ تک پہنچا دیتے ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو لیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والی ہیں. ایک ماں اپنے بچے کو خود سے الگ نہیں کرتی. اگر بچہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے تو وہ کتنا تکلیف محسوس کرتی ہے اور کتنی ہی زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت تو کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے. اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام، وہ بھی آپس میں نہایت رحم دل تھے. اللہ رب العزت خود اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ فتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، نہایت ہی رحم. کہ کافروں کے لیے صحابہ کرام وہ سخت ہیں کیونکہ سامنے کافر ہے، منکر ہے، اسلام کا انکار کرنے والا، اور آپس کے مومنین، آپس کے ان کے جو دوست ہیں ان سے وہ نہایت ہی محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان مشرکوں کے لیے بد دعا کریں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو اسلام کو پھیلنے نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. کہ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر اتنی مصیبتیں، آزمائشیں برداشت کی، لیکن کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی کچھ کہہ جاتا ہے تو اس پہ صبر کر لیں، اس پہ صبر کریں، اس پہ اپنے آپ کو کول کریں، اس پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کام ڈاؤن رکھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری طرف سے بدلہ لیں گے. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے اچھا اور نیک صلہ ہوگا. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اچھی چیز تیار کر رکھی ہوگی اپنے لیے جس پہ ہم صبر کریں گے. جیسے لاسٹ ٹاپک میں ہم نے دیکھا صبر، تو وہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ ضرور دیکھیے گا وہ بھی ویڈیو. اس میں ہم نے صبر کے متعلق بہت سی باتیں ڈسکس کی ہیں الحمدللہ. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص رحم دل ہے اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے لیے کیا ہے، کیا جزا ہے. جو رحم دل لوگ ہوں گے وہ جنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو جنتی ہیں. ان میں سے ایک وہ آدمی جو اپنے تمام رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے رحم دل اور نرم دل ہے، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر رحم کرنے والا ہے
اور نہایت ہی نرم دل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. اسی طرح رحم دل لوگوں کی اور یعنی کہ مومن جو رحم دل ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. ایک جسم میں اگر کہیں پر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. اسی طرح مومن کی مثال ہے کہ مومن آپس میں اتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک تکلیف میں ہوتا ہے تو جس طرح پورے جسم میں بخار محسوس ہوتا ہے نا، اسی طرح سب مومن جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اب بچوں پر رحمت کس طریقے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے اتنے رفیق، اتنے جو ہے وہ محبت کرنے والے، اتنے نہایت رحم دل تھے. ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو چوم لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو پیار سے چومتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحم نکال لی ہے، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی کہ بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور اتنے رحیم تھے کہ بچوں کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے تھے، بہت زیادہ. وہ چاہے ان کے خود کے بچے ہیں، خود کی بیٹیاں ہیں، خود کے ان کے نواسے ہیں، نواسی ہیں، ان کے ساتھ بھی اور کسی اور بچے کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی بہت ہی شفقت کیا کرتے تھے. اب یہاں ایک بات ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا نا، یا کسی پر رحم نہیں کھاتا، تو اللہ رب العزت بھی اس پر رحم نہیں کھاتا. یعنی کہ جو شخص رحم نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے جو شخص رحم نہیں کرے گا وہ خود پر تو رحم کی امید نہیں رکھ سکتا نا. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رحم کریں، رحم کرنے والوں میں سے بنیں، تاکہ اللہ رب العزت ہم پر رحم کریں. اسی طرح نیکسٹ ہمارا ہے رحم کرنے میں تنگ نظر نہیں ہونا. یعنی کہ آپ اگر کسی پر رحم کر رہے ہو نا تو پراپرلی اس کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کرو. ایک شخص نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے تو اس نے نماز میں دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور جب سلام پھیری تو پیچھے مڑ کر اس شخص کو کہا کہ تم نے ایک چیز کو بہت ہی محدود کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تم نے محدود کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہایت ہی وسیع و عریض ہے کہ اس میں ہر چیز سموئے ہوئے ہے. صرف جیسے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ایک جو ہے وہ حصہ اپنا زمین پر اتارا ہے جس سے تمام مخلوقات، کافی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا لیکن وہ اس دنیا میں موجود ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے لیکن وہ ہیں. بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تو وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو اس شخص نے صرف رحم کی بالکل مائنر سی دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تنگ نہیں ہے، بہت ہی وسیع و عریض ہے. الحمدللہ آج کے ٹاپک میں ہم نے کافی زیادہ باتیں سیکھی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ نے کافی کچھ اس سے سیکھا ہوگا. اور میں یہ بھی آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے، بیکاز میں ہر ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہ کس سینس میں فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے شیئر کرنے پہ جو بندہ عمل کرے گا اس کو جتنا ثواب ہوگا اتنا ہی آپ کو اللہ رب العزت ثواب دیں گے، بیکاز آپ نے ثواب کی نیت سے شیئر کیا ہوگا. اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کریں، کیونکہ جب آپ بیل آئیکن پریس کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ میں جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. جیسے اخلاق سیریز ہماری چل رہی ہیں، اور آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کریں کہ نیکسٹ کس ٹاپک پہ میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں، یا کون سا ٹاپک آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اس کے اکارڈنگ ویڈیو بناؤں. اور ویڈیو کو پلیز لاسٹ تک لازمی دیکھا کریں، اس میں آپ کے لیے بھلائی ہوتی ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ سبق ہوتا ہے، امپورٹنٹ تھنگز ہوتی ہیں. پھر وہی بات میرے مائنڈ میں آئی کہ لوگ ایسی ویڈیوز ایزیلی دیکھ لیتے ہیں جس میں ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے، جس میں بس باتیں شاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو علم
کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں اور بہت مائنر سا دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کا پیار ہوتا ہے ہم میرے لیے خاص طور پر کہ میں پیشنیٹ ہو جاتی ہوں کہ ہاں الحمدللہ کہ لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں. وہ کس طریقے سے پتہ چلتا ہے جب آپ کمنٹس کرتے ہیں, اور جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو واقعی میں بندہ خوش ہوتا ہے اور پیشنیٹ ہوتا ہے. تو آپ پلیز اس بارے میں کمنٹ لازمی کیا کریں کہ نیکسٹ کون سی ویڈیو آپ چاہتے ہیں, کس ٹاپک کے حوالے سے چاہتے ہیں, اور کیسی لگی آپ کو ویڈیو یہ بھی بتایا کریں. کتنا آپ لوگ عمل کر رہے ہیں یا کیسا آپ لوگ اپنے بارے میں شیئر کیا کریں, اور پھر میں بھی انشاءاللہ آپ کے کوسچنس کا آنسر دیا کروں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.